السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے اس سبق کے اندر بھی بقیہ تمارین کو حل کیا جائے گا جو 22 نمبر سبق کی تمرینات ہیں۔ آج تمرین نمبر 8 ہے، التدریب الثامن، 8ویں تدریب۔ 8ویں تدریب میں کہہ رہے ہیں کون بنائیے کلمات بنائیے۔ عربی زبان میں الفابیٹس کو حروف کہتے ہیں، حروف ہجا، جیسے ہر زبان کے اندر حروف تہجی ہوتے ہیں، اردو میں حروف تہجی اور عربی زبان میں حروف ہجا۔ اس کے بعد ان حروف کو جوڑ کر کے کلمہ بنا دیا جاتا ہے، جس کو ورڈ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں اپنی زبان میں اردو میں، اور کلمات کو جوڑ کر کے جملہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہر زبان کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں وہ حروف سے ہی جڑ کر کے بنتے ہیں، اور الحمدللہ عربی زبان کا سلسلہ جو سے ہم نے شروع کیا ہے، سینکڑوں کلمات ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں سے بہت سارے کلمات ذہن کے اندر بھی ہوں گے، اور وہ کلمات انہی حروف سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس محدود حروف ہیں، ان حروف سے آپ کو بنانا ہے۔ ایک انہوں نے بنا دیا ہے مصحف۔ اب آپ کو مزید 11 کلمات بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اب مثال کے طور پر انہی میں سے انہی حروف سے منتخب کرنا ہے۔ مصحف ہے تو آپ اسی سے بنا سکتے ہیں، میم، صاد اور را اگر لے لیتے ہیں تو مصر ہو جائے گا، جو کہ ایک کنٹری کا نام ہے۔ ایسے ہی ہم عدد بھی پڑھ چکے ہیں، حمزہ، لام، فا، الف کے معنی 1000 ہوتے ہیں۔ اسی حمزہ اور خا کو لے لیجئے تو اخ، جس کے معنی برادر، بھائی کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی را اور فا کو لے لیں گے تو رف۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ جتنے چھوٹے کلمات ہو سکے بنائیں، ایزی بھی ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے لکھنا بھی آسان رہتا ہے۔ تو رف، الماری ہم نے پڑھا ہے۔ فا اور میم اگر لے لیں گے تو فم کے معنی ہوتے ہیں منہ۔ خا اور دال اگر لے لیں گے، یہ سب ہم جب ہم پڑھ رہے تھے باڈی کے جو پارٹس ہیں تو اس میں ہم سب یہ پڑھے تھے، فمن، خدن، رخسار۔ اور ایسے ہی حمزہ اور میم کو اگر لے لیں تو ماں کے معنی میں۔ اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے کلر کے نام بھی آپ بنا سکتے ہیں، جیسے حمزہ خا ضاد را، اخضر، حمزہ صاد فا را، اصفر۔ اور اسی طریقے سے صاد، دال اور را بھی ایک باڈی کا پارٹ بنا سکتے ہیں، صدر، سینہ۔ اور اس کے علاوہ آپ بنا سکتے ہیں، ایک ورڈ کافی بار آیا ہے، فا ہا صاد، فحص کے معنی چیک اپ۔ جیسے جاتے ہیں ہم لوگ ہاسپٹل میں، کہتے ہیں یہ آپ کے یہ فحص کرنا پڑے گا، یہ فحوصات ہیں، یعنی یہ سب آپ کو چیک اپ کرانا پڑے گا، بلڈ چیک اپ، یورین چیک اپ، اور اس طریقے سے۔ اور بتایا گیا تھا، جب لفظ گزرا تھا پہلی بار تو بتایا گیا تھا کہ اسی سے فحص سیارات بھی ہے، یعنی گاڑیوں کی چیکنگ۔ تو اتنے کلمات تو آپ کے سامنے ہم نے بنا دیے، لیکن بہت سارے کلمات بنیں گے اس سے، اور جتنا وقت آپ دیں گے اتنے ہی کلمات آپ اس سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حروف ہو گئے، تو 10 حروف سے تو کافی کلمات جوڑ کر کے بنائے جا سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو تدریب ہے اس میں کیا ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ یہ تدریب ہے ماشاءاللہ، اس کی ضرورت بھی ہمیں اور آپ کو کافی پڑتی ہے۔ تدریب التاسع،
9वीं तदरीब करें, अकमिल कमा फिल मिसाल, जैसे मिसाल में है वैसे ही आप पूरा करें आने वाले तदरीब में। मिसाल क्या है? क्वेश्चन है, मिन ऐना अंता, मिन माने से, ऐना माने कहाँ, अंता माने आप, अंता यानी मुज़क्कर का से की ज़मीर है अंता, अगर यही अंती हो जाए तो मुअन्नस हो जाएगा। मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हो, यानी आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। ख़ास तौर से जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, पहली बार इंट्रोडक्शन होता है, तो इसमें उस जहाँ बहुत सारे सवाल होते हैं, एक सवाल ये भी होता है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आप कहाँ से हैं। तो इसका जवाब दो नाहिए से दिया जा सकता है। आना मिम मिस्रा, मैं मिस्र से हूँ। आना मिस्रियुन, आना याए निस्बत है, आना मिस्रियुन, मैं मिस्री हूँ। ये या जो है ये मुशद्दद होती है, यानी तशदीद उसमें होता है, 2 बार पढ़ा जाता है। अगर वो मिस्र से रहेगा तो कहेगा, अगर वो सूडान से रहेगा तो कहेगा आना मिनस सूदान, आना सूदानियुन। अगर अमरीकी रहेगा तो कहेगा आना मिन अमरीका, आना अमरीकीउन। तो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दे दिया है, 3 एग्ज़ाम्पल आपको दिया है, 3 मिसालें दिया है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि आप फिलिप करें। तो पहला है अंती ज़मीर। ज़मीर हमने पढ़ा है कि पूरे 14 सेगे होते हैं ज़मीर के, 6 गायब के होते हैं, 6 हाजिर के होते हैं और 2 मुतकल्लिम के। तो मैं सरसरी तौर पे अगर यहाँ लिख दूँ तो शायद आपको आसानी हो जाएगा, हालांकि मैंने अभी जल्दी लिखा था। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये गायब की ज़मीरें हैं। हुआ वह एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वह एक औरत, हुमा वह 2 औरतें, हुन्ना वह सब औरतें। तो इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस में जो तस्निया है वो सेम है। ऐसे ही आप देख लें हाजिर का, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंत से हो जाएगा अंती। और यहाँ भी अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुन्ना। अंता आप एक मर्द, अंतुमा आप दोनों मर्द, अंतुम आप सब मर्द, अंती आप एक औरत, अंतुमा आप दोनों औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें। तो यहाँ भी तस्निया का जो 2 के अदद पे जो दलाल करता है वो सेम है। उसके बाद है अना और नहनो। अना मैं चाहे मर्द हो या औरत, और नहनो चाहे मर्द हो या औरत, सब इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। तो यही ज़मीर है, इस ज़मीर कहते हैं अंती। पहली ज़मीर अंती, गोया औरत से मुखातब है, आप एक औरत। मिन ऐना अंती, मिन ऐना अंती, लेडी रहेगा तो आप ही नहीं कहोगे मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंती। अंती अरब भी बोलते हैं तो थोड़ा सा जाहिर करते हैं, मिन ऐना अंती, मिन ऐना अंती, आप कहाँ से हो। तो वो कहेगी अना मिन बागिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि पार भी में आता नहीं। तो अना मिन पाकिस्तान यहाँ भी, और इस वज़न पे कहेंगे अना पाकिस्तानीयुन, मैं पाकिस्तानी। चूँकि खिताब औरत से है इसलिए अना पाकिस्तानिया, मैं पाकिस्तानिया हूँ, यानी ताए तानिस लग जाएगा। यानी इस तरीके से लिखेंगे जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्या कहेंगे, अना पाकिस्तानिया। तो अना मिन पाकिस्तान, अना मिन पाकिस्तान और अना पाकिस्तानिया था। हालांकि यहाँ देना चाहिए था, अना के बाद खाली जगह छोड़ देना चाहिए, और ये वाली तरकीब भी। तो मिन अगर लगेगा तो कंट्री का नाम लिखेंगे अना मिन पाकिस्तान, और अगर निस्बत करेंगे कंट्री की तरफ डायरेक्टली तो कहेंगे अना पाकिस्तानिया, वो औरत कहेगी। जैसे हम कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ, और कभी हम कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडियन हूँ, समझ लें। तो हर ज़बान के अंदर यह तरकीब मिलती है। उसके बाद है अंतुमा, अंतुम, ये तो मुज़क्कर की ज़मीर है। तो कहेंगे मिन ऐना अंतुमा,
آپ دونوں کہاں سے ہو؟ تو دو ہیں، تو اسی لیے دو کے لیے ہم نے پڑھا کہ مفرد کے لیے، واحد متکلم کے لیے انا آتا ہے، اور ایک سے زیادہ جیسے ہو گئے تو پھر جمع ہو جائے گا. تو نحن من فرنسا، نحن من فرنسا، نحن من فرنسا، نحن من فرنسا. تو یہاں پر ایک جگہ فرنسا اور ایک جگہ نحن من پورا بھرنا ہے. انتم من این انتم، آپ سب کہاں سے ہو؟ تو نحن من ایطالیہ، نحن من ایطالیہ. یہ اٹلی کو عربی زبان میں ایطالیہ کہتے ہیں، نحن من ایطالیہ. تو اس طریقے سے یہ مذکر حاضر جو ہے تثنیہ کا اور جمع کا صیغہ ہے. اگر وہ والی ترکیب یہاں جمع کے لے کر کے آئیں، جیسے کہیں کہ نحنو، جیسے ہم کہتے تھے انا فرنسی، تو وہاں پر تھوڑا سا چینج ہوگا، ابھی وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. نحنو فرنسیون، ہم سب فرنسی ہیں، کیونکہ اس کو بھی جمع لانا پڑے گا واو نون لے کر کے. نحنو ایطالیون، نحنو ایطالیون. اور جب کنٹری کی طرف رہے گا تو نحنو من فرنسا، نحنو من ایطالیہ. لیکن جب نسبت کریں گے جمع کی طرف تو واو نون آ جائے گا. تو اس میں ابھی آپ نہ پڑھیں، یہ تھوڑی سی مشکل ترکیب ہے، اس لیے آپ کو یہاں پریکٹس بھی نہیں کرا رہے ہیں اس کی. انتن جمع مؤنث سالم، من این انتن، آپ سب عورتیں کہاں سے ہیں، یعنی آپ سب کہاں کے رہنے والی ہیں. تو نحن من تائی لینڈ، تائی لینڈ تو ڈال استعمال نہیں ہوتا، تو نحن من تائی لینڈ، اور پھر وہی نحن من لکھیے، نحن من تائی لینڈ. اب آگے ہیں غائب کی طرف. ہوا من این ہوا، یعنی کوئی غائب ہے اس کے بارے میں اشارہ کر کے وہ کہاں سے ہیں. ہوا من الصین، وہ سین سے یعنی چائنا سے ہے. ہیا من این ہیا، وہ عورت کہاں سے ہے. ہیا من المغرب، ہیا من المغرب، وہ مغرب سے ہے، ایک عرب کنٹری ہے. ایسے ہی ہما من این ہما، وہ دونوں کہاں سے ہیں. ہما من الہند، ہما من الہند. اور اس طریقے سے آپ لکھنے کی پریکٹس کرنا چاہیں. ہم من این ہم، وہ سب لوگ کہاں سے ہیں، وہ سب مرد. ہم من مالیزیا. ہن من این ہن، وہ سب عورتیں کہاں سے ہیں. ہن من تونس، وہ تونس سے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر پریکٹس کرایا تھوڑی سی ضمیر کی، اور جس سے آپ کو پتہ چلا کہ اگر کوئی مفرد ہو، اکیلا ہو، ایک آدمی ہو آپ کے سامنے ہو، تو آپ اس سے کیسے پوچھیں گے. دو ہوں یا دو سے زیادہ تو کیسے پوچھیں گے. اور ایسے غائب کے بارے میں سوال کرنا ہو تو اس کے بارے میں کیسے پوچھیں گے. تو یہ ضمائر کی ترکیب اگر آپ کو پتہ ہے، اور ایک درس مکمل تو اسی کے بارے میں ہے، تو اگر وہ ضمیریں آپ کے ذہن میں ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت آسانی سے یہ ضمیریں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. قرآن میں بکثرت ان ضمائر کا استعمال بھی ہوا ہے. اس کے بعد یہ تدریب تو اور بھی آسان ہے. التدریب العاشر، کہہ رہے ہیں اقرا، پڑھیے، یعنی ریڈنگ آپ کو کرانا چاہتے ہیں. تو اتنا تو آپ کو سمجھ میں آنے ہی لگا ہے. انت معلم، آپ ٹیچر ہو. انتی معلمہ، اگر لیڈی رہے گی تو کہیں گے انتی معلمہ، آپ لیڈی ٹیچر ہو. ایسے ہی انتما معلمانی، انتما معلمتانی، تو معلمان صرف الف نون، اور معلمتان کیوں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو تا ہے وہ تائے دراز کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور الف نون کا اضافہ ہوتا ہے تثنیہ میں. انتم معلمون، آپ سب ٹیچر ہو. انتن معلمات، آپ سب لیڈی ٹیچر ہو. تو یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ کہ کیسے مفرد سے جمع مذکر بنایا جاتا ہے اور جمع مؤنث کیسے
بنایا جاتا ہے۔ آج کے درس کی آخری مشق ہے التدریب الحادی عشر، 11ویں تدریب۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اکمل کما فی المثال، جیسے مثال میں ہے ویسے ہی آپ پورا کرو، جیسے مثال میں ہے۔ مثال میں کیا ہے؟ انہوں نے لکھا معلم، مہندس، مضیف، جزار، مدرس، طیار، حمال۔ سب کا معنی آپ جانتے ہوں گے۔ جزار کے معنی کسائی ہوتا ہے، مضیف کے معنی ایئر ہوسٹ ہوتا ہے، جو فلائٹ میں جو ہے میزبانی کا کام کرے، میل ہو، اگر فیمیل رہے گا تو مضیفہ ہو جائے گا، تا لگ جائے گا۔ طیار پائلٹ، حمال تو کلی یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ اب انا ضمیر ہے تو کیسے کہے گا؟ انا معلم، انا مہندس، مذکر اور مؤنث دونوں کی ایک ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو انا مذکر ہے تو یہ سب مذکر ورڈ ہیں، انا مہندس، مضیف، جزار، مدرس، طیار، حمال، کوئی فرق نہیں رہے گا مذکر میں، سیم جو ترکیب ہے۔ لیکن جیسے انا مؤنث رہے گی تو مؤنث کی تال آئے گی، انا مہندسہ، انا مضیفہ، انا جزارہ، انا مدرسہ، انا طیارہ، انا حمالہ۔ نحن جمع مذکر ہے اور نحن جمع مؤنث، مؤنث رہیں گے مذکر رہیں گے تو معلمون، اور مؤنث رہے گی تو معلمات۔ تو معلمون کی وزن پہ اس کو بنا دیجئے مہندسون، مضیفون، جزارون، مدرسون، طیارون، حمالون۔ اور جمع مؤنث کیسے بنائیں گے؟ مہندسات، مضیفات، جزارات، مدرسات، طیارات، حمالات۔ اور یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں، مشق بھی کر چکے ہیں، بہت ایزی ہے آپ کے لیے۔ انت، انت معلم، انت مہندس، مضیف، جزار، مدرس، طیار، حمال، کوئی فرق نہیں۔ اور انتی واحد مؤنث صادر، وہ بھی وہی ہو جائے گا، انتی معلمہ، مہندسہ، مضیفہ، جزارہ، مدرسہ، طیارہ اور حمالہ۔ اس کے بعد آخر 4 تک ضمیریں اور ہیں، انتما، تو انتما جب آ گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر معلمانی، اور پھر یہ سارے طرح مہندسانی، مضیفانی، جزارانی، مدرسانی، طیارانی، حمالانی۔ اور مؤنث کے لیے رہے گا تو انتما معلمتانی، مہندستانی، مضیفتانی، جزارتانی، مدرستانی، طیارتانی، حمالتانی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آخر میں معلمون اور معلمات، یہ بھی جمع کا، اور جیسے غائب میں بنائے تھے، یہ جمع متکلم میں بنائے تھے، یہاں جیسے بنا تھا ویسے یہاں پر بھی بن جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ درس بھی مکمل ہوا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر بقیہ تدریبات کو مکمل کیا جائے گا، جس میں اس میں موصول کا ذکر ہے، یعنی الذی، اللتی، اللذانی، اللتانی، جو کہ بہت ہی بہترین مشق ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی ہمیں پوری دلچسپی اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس زبان کو سیکھنے کی، اس سے سمجھنے کی اور اس سے استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔